بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ مسیحا کی 61 سن چکے ہیں، اب قسط 62 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل آپ سے وہی پرانی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمن کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں، اور ساتھ ہی ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر، اور اس کے ساتھ ہی کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے مطلع لازمن کیا کریں۔ آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ رومی کی کیفیت کا بھی میں اس وقت اندازہ کر سکتا تھا، ہاں، لیکن مجھے اس طرف کوئی شے ہلتی ہوئی اور سانس لیتی ہوئی محسوس ہوئی ہے۔ شمس نامی آدمی نے اسراریت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا دل تھک سے رہ گیا تھا، نہ جانے اس کم بخت کا اشارہ میری طرف تھا یا رومی کی جانب۔ کم از کم میں نے تو ہلنے چلنے میں احتیاط رکھی تھی، بلکہ میں نے تو سانس بھی روک لی تھی، اور لے بھی رہا تھا تو بہت آہستہ آہستہ۔ اس منحوس سرنگ سے کوئی جانور اندر آ گیا ہوگا یار، دفع کرو، ہمیں اسے بھروا دینا چاہیے تھا۔ مگر وڈے چودھری نے ہماری بات مانی کب تھی؟ بس اس کے سرے پر پکی اینٹوں کی بجائے کارے مٹی کی دیوار بنوا دی، اور وہ بھی صرف خانہ پوری کی حد تک۔ وہ مضبوط نہیں تھی۔ راجا کی بڑبڑاہٹ ابری۔ چل زیادہ بڑبڑ مت کرے، ٹارچ دے مجھے، میں نیچے جا کر دیکھتا ہوں۔ تو سدا کا تھڑ دلہ ہی رہا، شمس نے اسے ٹوکا۔ وقت کم تھا، تبھی میں نے دیکھا زینے کی جانب سے کوئی شے کھسکی تھی۔ یہ رومی تھی۔ خطرہ بھانپتے ہی وہ اس کا بے جگری سے سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ رینگنے کسی انداز میں وہاں تک پہنچی تھی۔ وقت ایسا تھا کہ ایک دوسرے کو حکمت عملی کے بارے میں آگاہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن بچنے کا موقع کب تھا؟ تہہ خانے کے فرش پر پھینکے ہوئے قیدی کے کراہنے اور اس کی ہانپتی ہوئی سانسوں کی باز گشت چند ثانیے سنائی دیتی رہی، پھر شاید وہ نیم بے ہوشی کے اثر میں آ گیا اور اتھاہ خاموشی چھا گئی تھی۔ نہ جانے یہ کون بد نصیب تھا۔ ادھر شمس اپنے راجا نامی ساتھی سے ٹارچ لے چکا تھا جو اس نے روشن کر ڈالی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اعصاب تن گئے تھے۔ میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں بھی رومی کی طرح سنگی اور سیلن زدہ سے زینے کی طرف پیش قدمی کرتا۔ تن بتقدیر رہنے کے سوا اب کوئی چارہ بھی نہیں بچا تھا میرے پاس۔ ٹارچ کا روشن حالہ حرکت کرتا تہہ خانے کے فرش تک آیا۔ میں دبکا رہا۔ فرش سے لگے میرے چہرے کا رخ اس طرف تھا، اور میں صرف ایک حد تک اپنی آنکھوں کے ڈیلوں کو ہی حرکت دے سکتا تھا۔ ٹارچ کا روشن پھیلا ہوا حالات دفعتاً ہی مجھ پر پڑا اور شمس چلا اٹھا، وہاں کوئی ہے، نیچے اتر جلدی۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ دونوں دھڑ دھڑ زینا اترنے لگے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ شمس منہ کے بل گرا، ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گری اور اس رخ پر روشنی کا حالہ ٹھہر گیا جدھر شمس گرا تھا۔ وہاں میں نے رومی کو اس سے نابرد آزما دیکھا تو میرے اندر بھی لامحالہ جوش کی پرغیظ سی لہر ابری، اور میں نے گویا چشمے زدن میں اپنا لاک ڈاؤن موقوف کرتے ہی حرکت کی اور تیزی سے زینے تک جا پہنچا جدھر شمس کا راجا نامی ساتھی اپنی جیب سے کوئی ہتھیار نکالنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ میں نے اس پر جست لگائی اور اسے لیتا ہوا نیچے گرا۔ تہہ خانہ اب اکھاڑا بن گیا تھا۔ رومی شمس کے ساتھ نابرد آزما تھی اور میں راجا کے ساتھ، مگر راجا کو میں لیے نیچے گرتے ہی خود کو بر وقت نہ سنبھال پایا تھا، اور یہ کام اس نے مجھ سے پہلے انجام دیتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ کے گھونسے سے میرے چہرے کی توازے کر ڈالی۔ نتیجے میں مجھے اس تنگ و تاریک تہہ خانے میں پورا آسمان تمام کہکشاں سمیت چمکتا ہوا محسوس ہوا۔ البتہ ایک فائدہ میری اس چھلانگ کا یہ ہوا تھا کہ وہ جو کچھ بھی جیب سے برآمد کرنے کے لیے پر تول رہا تھا، اس میں وہ ناکام رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار سر کو جھٹکا دیا، تب تک اس نے دوسرا گھونسا بھی مجھ پر جڑ دیا جو میری کنپٹی پر بجا۔ پھر نہ جانے کیسے مجھے اپنی داہنی ٹانگ کا گھٹنا چلانے کا موقع مل گیا جو اس کے پیٹ پر پڑا، کیونکہ ہم نیچے گرتے ہی ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ میری ضرب کے نتیجے میں اس کے حلق سے بیل جیسی ڈگراہٹ سنتے ہی میرے اندر سرشاری کے سوتے پھوٹنے لگے۔ ہمت و حوصلہ بڑھا اور میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی، جسے میں زیادہ دیر دبانے کی خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا، اس لیے کہ راجا نے میری تکنیک مجھ پر آزما ڈالی۔ اس کے گھٹنے کی ضرب اپنے پیٹ پر پڑتے ہی میں دوہرا ہوا، اور اسی وقت مجھے بھی لامحالہ اپنے سر کی ٹکر اس کے ناک پر مارنے کا موقع مل گیا، جس نے اسے خاصا نقصان پہنچایا، کیونکہ اگلے ہیلے میں نے اسے نڈھال پڑتے دیکھا۔ اسی وقت ایک ہلکے سے پٹاخہ چھوٹنے کی آواز ابھری، مگر میں راجا کی طرف متوجہ رہا۔ چاند پر بنی ہوئی تھی اور میں بقا کی کوشش میں ہر ممکن حد تک جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ راجا کا چہرہ ناک پھوٹنے اور اس سے خون رسنے کے سبب حقیقتاً خون آلود ہو رہا تھا۔ وہ گراتا ہوا مجھ پر لپکا اور جانے کیسے اسے میرے سینے پر سواری کا موقع مل گیا۔
मगर दूसरे ही लम्हे मैंने उसके अक्कम में एक साए को तलू होते देखा। इसका हाथ घूमा और राजा के सर को मैंने झटका खाते देखा। अगले लम्हे वो ढेर था। रूमी, मैंने हाँफते हुए कहा। हाँ, ये मैं ही हूं। सैफ, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूं। पहले वाले का क्या हुआ? मेरी मुराद राजा के पहले साथी शम्मा से थी। इसका भी मैंने मौका पाते ही यही हशर किया है। वो मरदूद पिस्तौल निकाल चुका था और अब तुम इसकी तलाशी ले लो। इसका पिस्तौल कब्जे में कर लो, कोई और यहां आ सकता है। रूमी ने मुझे हदायत दी और खुद आगे बढ़कर टार्च उठा ली, मगर बदनसीबी ये कि वो बुझ गई। मैं समझा शायद रूमी ने किसी एहतियात के पेशे नजर बुझा दी होगी, मगर उसकी झुल्लाहट अमेज है और खुद कलामिया बुड़बड़ाहट से अंदाजा हुआ कि मामला कुछ और था। क्या हो गया इस कम वक्त को? जल क्यों नहीं रही? वो इसे झटके देने लगी। अभी तो जल रही थी, मैंने कहा। वो फहीम कोशिश करती रही, मगर शायद इसमें कोई खराबी हो गई थी या बैटरी खत्म थी। उसने झल्ला के एक तरफ फेंक दी। ऊपर तहखाने के खुले दरवाजे से मकदूर पर रोशनी आ रही थी, मगर सिर्फ जीने तक। तहखाने का फर्श हनूज खासी तारीकी में था। हमें इसी खुले दरवाजे से निकलना होगा, जल्दी, रूमी बोली। पहले इस बदनसीब कैदी की तो खबर लो, मैंने कहा। फिर हम दोनों तारीकी में टटोलते हुए अंदाजे से कैदी के करीब आ गए। ये किसे इन्होंने यहां नीचे फेंका है? वो नीची आवाज में बोली। मेरा ख्याल है हमें शम्मस और राजा को इंटरगफील करने से पहले पूछ लेना चाहिए था, मैंने रूमी के बुखलाए हुए सवाल पर कहा। मेरे जवाब पर शायद रूमी ने मुझे घूरा हो, लेकिन फिर दफातन इसी कैदी की कमजोर और कपकपाती हुई आवाज आई। रूमी की सरगोशी शायद उस तक भी पहुंच गई थी और ये सारी धूल पटाल भी। कौन? हमें अपना दोस्त समझो, देखो शोर मत करना, मैंने उस कैदी से कहा। तुम सैफ और रूमी? तभी कैदी ने जैसे चौंकने वाले अंदाज में मगर अटकते हुए लहजे में कहा। तो मैं हैरान रह गया। तारिक, क्या ये तुम हो? रूमी के हल्क से मुताहिराना आवाज बरामद हुई और मैं जो हनूज वर्ताए हैरत में मुब्तला था, ये जानते ही कि ऊपर जीने से नीचे फेंका जाने वाला कोई और नहीं तारिक ही था, फौरन अंदाजे से उसकी जाने पड़ा। रूमी भी उसकी जाने पेशकदमी कर चुकी थी। हालात और मौके ही ऐसे थे कि हमें एक दूसरे की आवाजें तक ही अजनबी महसूस हुई थी। माय गॉड तारिक, तुम ठीक तो हो ना? रूमी मुझसे पहले उस तक पहुंच चुकी थी और उसे संभाला देने लगी। मैं भी करीब आ गया था और मेरे दोनों हाथ तारिक के बदन को छू रहे थे। वो खासा जख्मी महसूस हो रहा था, कम अज कम उसकी आवाज और लहजे से तो यही जाहिर हो रहा था। ताम छूने पर उसका जिस्म मजरूब और कपड़े चिपचिपे से महसूस हुए। ये चिपचिपाहट यकीनन खून की थी। न जाने इस बेचारे का क्या हाल किया गया था। मैं ठीक हूं। मुझे बेहद खुशी हुई कि तुम दोनों जिंदा हो, तारिक ने कहा। साफ जाहिर होता था कि उसे बोलने में मुश्किल पेश आ रही थी। तारिक, मुझे बताओ, अंधेरे में हम तुम्हारी हालत देखने से बिल्कुल कासिर हैं। तुम्हें कोई बड़ी चोट तो नहीं आई क्या? मैंने परेशानी से कहा, पर लहजे में गहरी तशवीश थी। इन हालात में तारिक जैसे बहादुर और ज़हीन साथी को जिंदा देखकर मेरे अंदर उसके लिए दोस्ताना मोहब्बत की शदीद तड़प उठी थी। वरना तो हकीकत यही थी कि इस मरदूद जब्बार और ताज के बकौल अपने साथी तारिक के लिए फातिहा पढ़ लो जैसे अल्फाज ने मुझे ही नहीं, रूमी को भी तारिक की जिंदगी से मायूस कर दिया था। नहीं, बेफिक्र रहो यारो, वो अपने मखसूस और जिंदा दिल लहजे में बोला। मुझे कोई बड़ी चोट नहीं आई है, लेकिन कमजोरी और नकाहत तारिक है। इन रजीलों ने मुझ पर तशद्दुद भी बहुत किया है। मेरी तसल्ली हो गई। रूमी ने भी खुशी का इजहार किया। इससे अजराह तसल्ली बोली, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो तारिक, अल्लाह का शुक्र है तुम जिंदा सलामत हो। अल्लाह के फजलो करम ऐसे ही अचानक और गैर मामूली होते हैं कि बंदा दंग रह जाता है। बेशक मेरे मुंह से बेख्तियार बरामद हुआ। रूमी और मैंने उसे संभाला दिया। यकीनन रूमी और मेरे दिलो दिमाग में इस जगह और इससे मुतल्लिक लोगों के बारे में अनगिनत सवालात जन्म ले रहे थे। लेकिन अब चूंकि तारिक हमारे साथ था तो हमें भी इनके जवाबात की जल्दी नहीं थी। तारिक की हालत कितनी तशवीशनाक थी, इसका अंदाजा हमें सही तरह नहीं हो पा रहा था। क्या खबर वो महज हमारी तसल्ली की खातिर ऐसा कह रहा हो? मैं एक डॉक्टर था और उसकी आवाज और कुछ छूने के अमल ही से अंदाजा कर सकता था। तारीकी के सबब दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। वो शायद फिर बेहोश हो गया था। मैंने किसी ख्याल के तहत रूमी से कहा, तुम इधर ठहरो, मैं जरा ऊपर का जायजा लेकर आता हूँ। रुको, मैं भी चलती हूँ, वो बोली। हमें यहाँ से फौरी निकलना होगा, वरना इनके ऊपर न पहुंचने पर और साथी भी इनके यहाँ आ सकते हैं। उसकी बात भी गलत नहीं थी। तारिक को मजबूरन उसी हालत में छोड़कर हम जीने पर आ गए। दरवाज़ा बंद था। मैंने उसे थोड़ा सा खोला हुआ अंदर की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा था। मुझे नीम तारीकी में डूबा हुआ एक और संगी जीना नजर आ रहा था। मैंने दरवाजे की जरा झुरी बनाकर वहां से झांकते हुए रूमी को मुतल्ला किया। तारिक को लेकर यहाँ किसी दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो बोली। लेकिन क्या यह अच्छा नहीं है कि पहले तारिक से कुछ पूछताछ कर ली जाती? मैंने ख्याल जाहिर किया, आखिर पता तो चले कि ये लोग कौन है।
کیا خبر ہماری مہم؟ تہخانے سے طارق کی ایک بار پھر کرانے کی آواز ابھری۔ ادھر آؤ۔ اس نے ہمیں پکارا تو ہم نیچے پہنچے۔ میں نے اسے پوچھا، طارق تم ہوش میں ہو نا؟ ہاں میں ہوش ہی میں ہوں، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہاں سے بخیر و عافیت نکلنے کے لیے پر تول رہے ہیں، میں نے جواب میں کہا۔ یہ کون لوگ ہیں طارق؟ اور تم ان لوگوں کے ہتھے کیسے چڑھ گئے؟ رومی سے نہیں رہا کیا اور اس نے اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر ازراہ تجسس پوچھ لیا۔ یہ کراکوٹ کی وہی کلا نما عمارت ہے جو جبار ماہی کی ملکیت ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، مگر تم لوگ یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ طارق نے بتایا تو میں اور رومی بری طرح چونک پڑے۔ گویا ایک طرح سے ہم بھی قیدی بن گئے، میرے منہ سے نکلا۔ ہم بس ذاتی طور پر اس خفیہ سرنگ کے ذریعے یہاں تک آ گئے تھے، رومی بولی۔ اب اسی سرنگ سے دوبارہ باہر نکلنے کی کوشش کرو، طارق نے ترکیب سجائی۔ اف میرے خدا، پھر وہی منحوس سرنگ؟ میں نے کہا، لیکن میں اور رومی تو دوبارہ اس قبر نما سرنگ میں سفر کر لیں گے، مگر تمہارے لیے یہ ناممکن ہوگا کیونکہ ہم اندر کی گھٹن اور آکسیجن کی کمی برداشت کر لیں گے، مگر تم؟ ٹھیک ہے، وہ بولا، تب پھر تم دونوں جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے اور کسی ذمہ دار پولیس افسر سے فوراً یہاں چھاپا ڈلوانے کی کوشش کرو، کیونکہ ذرا سی بھی دیر انہیں محتاط کر دے گی۔ اس وقت کراکوٹ کی یہ عمارت دشمنوں کے گلے کا پھندا بن سکتی ہے۔ اور یہاں وہ ذرا سانس لینے کو رکا، لیکن ہم تمہیں یہاں ان کے رحم و کرم پر، رومی نے کہنا چاہا مگر طارق نے ہانپتی ہوئی سی آواز میں اس کی بات کاٹ دی۔ بولا، سنو رومی سنو، وقت کم ہے، انہیں بھی اس خطرے کا احساس ہو چکا ہے، میری فکر مت کرو، اللہ نے اب تک مجھے ان کے شکنجے میں زندہ رکھا ہوا ہے تو آگے بھی وہی میری مدد کرے گا۔ تم دونوں نکل جاؤ، وقت نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں اور بھی بہت کچھ بتاتا۔ ٹھیک ہے پھر رومی، میں نے اس کی بات پر ساتھ کرتے ہوئے رومی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم چلی جاؤ اور گل بادشاہ سے ملو، وہ ایس پی سجاد۔ نہیں، ایک بار پھر طارق نے میری بات کاٹ دی، تم بھی اس کے ساتھ جاؤ، ورنہ تم بھی یہاں پھنس گئے تو معاملہ پھر بھی بگڑ جائے گا۔ اس بار میں درمیان میں کہا، کیونکہ پل کے پل مجھے کچھ ایسی باتوں کا اندازہ ہو چلا تھا کہ صورتحال اس وقت ہم تینوں کے لیے خطرناک تھی۔ اگر میں اور رومی یہاں سرنگ کے راستے ہی صحیح نکل بھی جاتے تو بھی دشمن بھٹک جاتا، کیونکہ ہمارے بعد شمس اور راجہ ہمارا بھانڈا پھوڑ سکتے تھے۔ جب میں نے طارق کی بات کاٹ کر توجیب بیان کی تو وہ بھی چپ سا ہو گیا۔ شاید اس بیچاری کی حالت ہی ایسی ہو رہی تھی کہ اس کا دماغ بھی سوچنے سمجھنے کی قابل نہیں رہا تھا۔ لیکن وہ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد بولا، تو بات کی بات تھی، میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی جبار ماہی یا اپنے سیاہ اعمالوں کی کچڑی سمیٹ سکے گا۔ طارق اس منطق نے مجھے اور رومی کو سوچ میں ڈال دیا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے رومی قطعیت بھرے لہجے میں بولی، کچھ بھی صحیح، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑ کر جائیں، تمہاری جان قیمتی ہے طارق، یقین کرو تمہارے بغیر میں اور سیف تو خود کو تنہا سمجھنے لگے تھے، حالانکہ تمہارے بعد اور بھی کچھ بہی خواہ ہمارے ساتھ تھے، مگر تمہاری بات اور تھی، ہم کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمیں اب ان اچانک بدلتے ہوئے حالات میں کون سا قدم پہلے اٹھانا چاہیے۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے طارق، میں نے بھی رومی کی تائید کرتے ہوئے کہا، تم اس عظیم مشن میں ہماری ایک اہم ساتھی ہو اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اور رومی صرف اس لیے تمہیں یہاں ان ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائیں کہ ان پر فوری قانونی کارروائی کی جا سکے۔ تو میرے دوست، اگر ایسا ہی ہے تو بے فکر ہو، یہ قانون کے شکنجے سے ویسے بھی نہیں بچ سکتے، دیر سویر یہ نرغے میں آئیں گے ضرور، ہمیں باتوں کا سلسلہ موقوف کر دینا چاہیے، رومی نے ٹوکا، اور فوراً یہاں سے نکلنے کی تدبیر کی جائے۔ تم کس حد تک یہاں کے محل وقوع سے واقف ہو طارق؟ کیا یہاں سے بخیر و عافیت نکلنے میں ہماری مدد کر سکتے ہو؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ایسی حالت نہیں کہ تم جسمانی مدد کر سکو، مگر میں نے درستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ بول پڑا، چلو اٹھو، میں سمجھ گیا، میں رہنمائی کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم دونوں نے اسے سہارا دیا اور سینے چڑھ کر دوبارہ دروازے تک پہنچے اور اسے کھول کر باہر آ گئے، لیکن عقب میں دروازے کا موٹا سا زنگ آلود کنڈا لگانا نہیں بھولے تھے۔ اندر دشمنوں کے 2 ارکارے موجود تھے اور انہیں کسی بھی وقت ہوش آ سکتا تھا، وہ معاملہ بگاڑ سکتے تھے۔ ایک تنگ سی راداری کے اختتام پر زینہ اوپر کو جاتا تھا، طارق کی نشاندہی پر ہم اسے سہارا دیے، اسے طے کرنے لگے۔ اب ہم ہر لمحہ خطرے میں تھے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ خونخوار بھیڑیوں کی کھچار ہی کے مصداق عمارت تھی، ہمیں دیکھتے ہی گولیوں سے بھون دیا جاتا۔ رومی اور میرے پاس شمس اور راجہ کے پستول تھے، بلکہ مجھے شمس کی جامع تلاشی کے دوران ایک شکاری چاقو بھی ملا تھا، جسے میں نے اپنے دائیں پاؤں کی چراب میں اڑس لیا تھا۔ نہایت محتاط روی سے زینے چڑھتے وقت طارق نے بتایا تھا کہ یہاں ایک روم ایسا بھی ہے جہاں میڈیکیشن کی سہولیات موجود ہیں۔ میں اس کے بعد کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ زینے میں پہلی مدھم روشنی میں اب مجھے طارق کے زخموں کا کچھ اندازہ ہو رہا تھا، اور ایک بات تشویشناک تھی کہ اس کے کہیں کہیں سے مسلسل خون بھی رس رہا تھا۔ یہ خطرناک بات تھی
دشمن ہماری راہ پا سکتے تھے اور زیادہ خون بہنے کے سبب طارق کی جان کو بھی خطرہ درپیش ہوتا۔ ہم اسی کی رہنمائی میں چھپتے چھپاتے ہوئے مذکورہ روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ یہاں بھی تاریکی تھی، البتہ روشنی کی کرنیں کہیں کہیں سے پھوٹ رہی تھیں۔ یہ ہمارے لیے بہتر ہی تھا، تاہم مجھے معلوم تھا کہ ایسا زیادہ دیر نہیں چل سکتا تھا۔ جلد یا بعد شمس یا راجہ ہوش میں آ سکتے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد ان کا دوسرا کام شور مچانا اور ہمارے بارے میں مطلع کرنا ہوتا۔ اس کے بعد پورے قلعے میں قمری تلاش شروع ہو جاتی۔ ہم میڈیکیشن روم کے دروازے پر پہنچے تو اس کا دروازہ بند پایا۔ رومی نے آہستہ سے دروازے پر زور آزمائی کی۔ خوش قسمتی سے وہ کھلا تھا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ یہاں بلب روشن تھا۔ پہلی ہی نظر میں یہ کمرہ کسی ڈاکٹر کا کلینک یا ڈریسنگ روم ہی جیسا محسوس ہوا، اور ایسا تھا بھی۔ یہاں روشنی میں رومی اور میں نے طارق کی جب جسمانی حالت زار دیکھی تو ازراہ افسوس ہونٹ بھینچ کر رہ گئے۔ اس بیچارے پر خاصا تشدد کیا گیا تھا۔ چہرہ متورم تھا، ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی، ناک سے خون بہہ بہہ کر جم کر پپڑیاں بنا گیا تھا، ایک ہونٹ بھی کٹا پھٹا نظر آتا تھا، ہاتھوں پیروں کی بھی کم و بیش یہی حالت تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک آپریشن ٹیبل نصب تھی جس کے اوپر بڑے سے کنٹوپ پر بلب تھے۔ میں نے اسے جلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور طارق کو اس پر لٹا کر اپنے کام میں جت گیا۔ یہاں میڈیکل اور سرجری سے متعلق ہر طرح کے آلات اور دوائیں انجیکشن موجود تھے۔ رومی نے میرے اشارے پر دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ روم میں پہلے ہی سے جو بلب روشن تھا صرف اسے جلتا رہنے دیا گیا۔ میں اپنا کام جلدی جلدی نمٹانے لگا اور آخر 20 منٹوں میں اسے نمٹ گیا۔ کچھ ضروری انجیکشن پڑے تھے، وہ میں نے اسے لگا دی اور اس کے زخموں کی ڈریسنگ بھی کر دی۔ درد کش اور اینٹی بائیوٹک کے انجیکشن کے علاوہ طاقت اور 50 سی سی گلوکوز کا ایک ایمپیول بھی 50 سی سی سرنج میں ڈائلیوٹ کر کے بٹر فلائی نیڈل کے ساتھ اسے لگا دیا۔ ایک لائف سیونگ ایمپیول سودو کارٹیو بھی دے دیا۔ طارق ایک دم ہی خود کو چاقو چوبند محسوس کرنے لگا اور چہک کر بولا، واہ ڈاکٹر واہ، یار تم نے تو مجھے ایک دم ہی حشاش بشاش کر دیا۔ یہ خالص کلینیکل ٹریٹمنٹ کہلاتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ایمرجنسی کے طور پر دی جاتی ہے۔ شکر ہے خدا کا تمہاری حالت بہتر ہو گئی۔ رومی بھی خوش ہو کر بولی تھی۔ اب کیا کرنا، ان سے بھیڑنا ہے یہاں؟ میں طارق سے یوں بولا جیسے میرے پاس کوئی توپ رکھی ہوگی۔ ہرگز نہیں، صرف ایک فون سیٹ اور ایک کال، طارق بولا۔ میں نے سہارا دے کر ٹیبل سے کھڑا کر دیا۔ اسے تھوڑا چکر سا آیا مگر پھر فوراً ہی وہ سنبھل گیا۔ یہ کہاں دستیاب ہوگا ہمیں؟ رومی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے آگے ایک اور کمرہ ہے، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہوگا، طارق بولا۔ فوراً چلو، میں نے کہا۔ ہم تینوں دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اچانک ہی دوڑتے ہوئے بھاری قدموں کی آواز پر چونک کر رک گئے۔ ہماری تلاش شروع ہو چکی ہے شاید، رومی بولی۔ شاید نہیں، یقیناً، میں نے گرا لگائی۔ کمرے کی بتی گل کر دو، طارق نے فوراً کہا۔ میں اسی کے ساتھ کھڑا تھا۔ رومی نے لپک کر لائٹ آف کر دی۔ ہم دبے پاؤں دروازے کے قریب آ گئے۔ میں نے دروازے کو تھوڑا سا کھولا اور جھری بنا کے باہر راہداری میں جھانکا۔ مجھے 3-4 افراد دوڑتے ہوئے نظر آئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا اگر کسی نے کمرے کا رخ کیا تو میں بے دریغ انہیں گولی مار دوں گا، مگر ایسا ہوا نہیں۔ وہ آگے دوڑتے چلے گئے۔ ان کا رخ اسی جانب تھا جدھر تہ خانے کا راستہ جاتا تھا۔ پھر اسی طرف سے ہی 2 اور افراد دوڑتے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک مخالف سمت توڑا چلا گیا جبکہ دوسرا ہمارے ہی روم کے دروازے کے ذرا قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں واقعی ٹاکٹ ٹائپ کا آلہ تھا۔ وہ اسے منہ کے قریب لا کر ہانپتی ہوئی آواز میں بولا، جی چودھری صاحب، ان کی تلاش کر رہے ہیں۔ آپ فکر، جی میں سمجھ گیا۔